ولایت جو علی کو ملی ہے، ولی یعنی حکمران، صاحب اختیار، سرپرست، اس کے 4 پہلو ہیں۔ ایک علمی ولایت ہے کہ یعنی علمی لحاظ سے علی ہی کی پیروی کرنا ہے۔ امام کا معنی بھی یہی، وہ ہستی جس کی پیروی ہونی چاہیے۔ تو ولایت اور امامت علمی ہے اہل بیت کے لیے، ہم اسی کا قائل ہیں۔ جبکہ عام مسلمان آپ دیکھتے عقائد میں کوئی اور امام ہے، فقہ میں کوئی اور امام ہے، یا یہی 12,000 صحابی بظاہر کلہم عدول والی ہے، ولی ہے علمی لحاظ سے۔ لیکن علمی لحاظ سے ہم شیعہ صرف اہل بیت کی ولایت کا قائل ہے کہ صرف ان کے بعد حجت شرعی ہے، حرف آخر یہ کہیں گے، ان کے اطاعت واجب ہے علمی لحاظ سے، معارف دینی کے لحاظ سے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی مثل اہل بیت کمثل سفینۃ نوح۔ یہ سارے ادلہ ان کے ہر حق میں ہے۔ اور یہ ولایت علمی، ولایت سیاسی کے لحاظ سے ہم قائل ہیں کہ صرف اہل بیت کو پیغمبر نے حکومت کرنے کا حق دیا ہے، اسلام نے حکومت کرنے کا حق دیا ہے، غدیر کے میدان میں ہو، دوسری روایات ہو، سب کے حوالے سے حدیث منزلت ہو، صرف اہل بیت کو یہ حق دیا ہے، غیر اہل بیت کو یہ حق نہیں دیا ہے۔ 2، وہ بھی ولایت صاحب اختیار ہے، اسی معنی میں امام بھی ہے، یعنی وہ رہبر سیاسی ہے، ولایت سیاسی۔ ولایت تکوینی یعنی ان کو روحانی ایسی ولایت حاصل ہے کہ حق تصرف، حق تصرف ہے اس عالم میں، ہم مومنین کے دلوں میں تصرف کر سکتے ہیں، ہم عالم میں تصرف کر سکتے ہیں۔ یہ 3 ولایت کے چوتھا معنی محبت کے ہے، ولایت کے چوتھا معنی بمعنی محبت ہے ولایت اہل بیت۔ اہل سنت کے جو متصوفہ افراد تھے، ولایت تکوینی اور ولایت بمعنی محبت میں ہمارے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے ولایت محبت یعنی ان کے محبت واجب ہے ایک، اور ولایت تکوینی کے قائل ہیں۔ 2، پیغمبر نے بھی غدیر کے دن اسی ولایت تکوینی میں علی کو اپنا جانشین بنایا۔ اور اما ولایت علمی میں سارے صحابہ ولایت علمی کے حامل ہے، علی بھی، اہل بیت بھی، صحابہ بھی، اگرچہ خود خلیفہ کہتا تھا اگر علی نہ ہوتا میں ہلاک ہو جاتا، لیکن حق سب کو ہے کہتے۔ اور ولایت سیاسی میں بھی وہ یہ حق سب کو دیتے ہیں، اہل بیت کے لیے کوئی خصوصیت قائل نہیں۔ تو 4 ولایتوں میں سے اہل سنت کے بریلوی 2 ولایت میں ہمارے ساتھ شریک ہے۔ ہم 4 قسم کے ولایت اہل بیت کے لیے مانتے ہیں، وہ ولایت سیاسی، ولایت علمی، محبت اور ولایت تکوینی۔ اب ولایت تکوینی میں ممکن ہے تھوڑا سا بحث ہو، لیکن یہ 2 ولایت جو سب سے اہم مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا باعث ہے، اس میں اہل سنت کے مختلف فرقے اہل بیت کے لیے قائل نہیں ہیں، اہل بیت کو دوسروں کی طرح سمجھتے ہیں۔ لیکن ہم ادلہ شرعی کو ہمیں دیکھنا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، کہاں پر کہا ولایت باطنی مراد؟ ولایت کے حوالے سے معروف یہی کہ ہم شیعوں کے پاس کہ اہل بیت کے پاس ولایت ہے، ولایت تکوینی، اور اس میں ایک یہ ہے کہ مومنین کے دلوں پر اثر کر سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں، جس طرح شیطان بے ایمان لوگوں کے دلوں کے ساتھ رابطہ برقرار کر سکتا ہے، یہ وسوس فی صدورہم، اسی طرح سے امام خدا کے ہدایت کے نمائندہ ہے، شیطان مظہر اضلال الہی ہے، امام مظہر ہدایت الہی ہے، دلوں کے ساتھ بھی رابطہ، اور اس کے علاوہ عالم میں تصرف کے طاقت خدا نے ائمہ کو دی ہے، یہ ولایت تکوینی ہے۔ البتہ ہم ولایت تکوینی توسل کے عنوان سے ہے یا مستقل اختیار کے عنوان سے؟ عرض کیا مشہور نظریہ یہی ہے کہ ائمہ کو یہ طاقت خدا نے دی ہے، مشہور نظریے کی بات کر رہا ہوں، ائمہ کو یہ طاقت خدا نے دی ہے، اور اس عالم میں زمانے کے امام کے پاس سب سے زیادہ ولایت ہے عالم میں تصرف کرنے کا۔ توسل کے لحاظ سے تو ظاہر ہے توسل میں کوئی جائز شک نہیں ہے، وہ ولایت بھی نہیں ہے، در حقیقت خدا کے پاس مقرب ہونے سے ان کی دعا کو خدا قبول کرتا ہے۔ ولایت کا معنی یہی کہ خود کو اختیار ہو،
صاحب اختیار ہو، ان کا حکم اس عالم میں چلتا ہو. جس طرح سے فرشتے جنہوں نے حضرت آدم کے سامنے سجدے کیا، وہ فرشتے اس عالم کو چلاتے ہیں. والمدبرات امرا، اور رب کے فرشتوں کے استاد حضرت آدم تھے. اور اہل بیت فرماتے سبحنا و سبحت الملائکہ، ہم نے تسبیح کہی اور ملائکہ نے ہماری پیروی کی. حضرت آدم کے پاس اسم اعظم کے 27 حروف اور ہمارے پاس 72 حروف ہو. حضرت آصف برخیا کے پاس ایک حرف تھا، تخت بلقیس کو اٹھایا، اور ظاہر وہاں پر توسل نہیں تھا. انا آتی کے بھی، میں لاتا ہوں اس قصر کو، اس محل کو، وہاں سے میں لاتا ہوں کہتا ہے، میں دعا کرتا ہوں نہیں کہتا ہے. یہ حضرت عیسیٰ احیی الموتى وابرئ الاکمہ والابرص باذن اللہ، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. اور انی اخلق لکم، اخلق لکم من طین کا ہے تو ممکن ہے کوئی اس میں بحث کرے، لیکن انی احیی الموتى، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. ابرئ الاکمہ والابرص، مادرزاد نابینا کو، برس کے بیماری میں جو مبتلا ہے اس کو اذن خدا سے میں ٹھیک کرتا ہوں. اذن خدا وہی خدا کی دی ہوئی طاقت. ابھی میں ہاتھ کو ہلاتا ہوں، یہ اذن خدا، یعنی خدا نے مجھے طاقت دی ہے اس لیے میں ہاتھ کو ہلا سکتا ہوں. یعنی ہر واقعے کے لیے الگ الگ اذن نہیں ہے. ہاں، وہی جو خدا کی طاقت ہے. دیکھو اذن دو قسم کا، ایک تشریعی ہے، قانونی ہے، شریعت میں جائز ہونا. شریعت میں میرے لیے بھی جائز ہے مردے کو زندہ کروں، لیکن اذن تکوینی مجھے خدا نے نہیں دی ہے، وہ طاقت مجھے نہیں دی. حضرت عیسیٰ کو طاقت بھی دی تھی. یعنی اذن دو قسم کا ہے، تکوینی یعنی خدا نے یہ طاقت دی ہو، تشریعی یعنی شریعت میں جائز قرار دیا ہو. تو مثلا مجھے جھوٹ بولنے کی اذن تکوینی ہے، یعنی یہ طاقت خدا نے دی ہے، لیکن شرعی لحاظ سے جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے. سچ بولنے کے لحاظ سے تشریعی اذن بھی ہے، تکوینی اذن بھی ہے، سچ بول سکتا ہوں. تو یہاں پر ایسا کہتا ہے میں کرتا ہوں، نہیں کہتا میں دعا کروں گا خدا قبول فرماتا. پس یہ ولایت معجزات انبیاء میں فی الجملہ ثابت ہے، یعنی ان کو ولایت حاصل ہے. اسی قسم کی ولایت اہل بیت کے لیے بھی حاصل ہے.